السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پی ایس 118 کراچی اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی کی عوام جو ہے غریب عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ایسی عوام سڑکوں پر نکل آئی جن کے ایک دن کے کام نہ کرنے یا اپنی مزدوری پر نہ جانے کی وجہ سے ان کی جو گھر کی معیشت جو ہے وہ فاقہ کشی تک چلی جاتی ہے، یعنی وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ مجبور اور مظلوم عوام جو ہے کیوں سڑکوں پر نکل آئی، اس کی وجہ کیا تھی، بنیادی وجہ؟ تو اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا وہاں کے معروف اور مشہور سماجی اور سیاسی رہنما جناب قاری اظہر شہزاد صاحب سے۔ جناب قاری اظہر شہزاد صاحب جو ہے وہ ہمیں تمام تفصیلات اور آج کے احتجاج سے جو ہے اس کے نتائج اور اس کے جو وجوہات ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ جناب قاری اظہر شہزاد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 24 ستمبر 2020 بروز جمعرات کراچی کے علاقہ اورنگی ٹاؤن جو کہ 30 سے 35 سال سے پنجابی، پشتون، ہزارے وال، سندھی، بلوچی اور مختلف قوموں پر مشتمل ایک قدیم آبادی ہے، اور یہ جتنی بھی قومیں ہیں پاکستانی قومیں کہلاتی ہیں، اور ان کے آباء و اجداد پاکستان میں قربانیاں دینے والوں میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر اورنگی ٹاؤن کے علاقہ فقیر کالونی جو غالباً 4 لاکھ پر مشتمل کی آبادی ہے، جہاں مختلف قومیں آباد ہیں، یہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں، یہاں پر بجلی اور گیس اور دیگر بنیادی کسی بھی قسم کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 20 سالوں سے اس شہر کراچی پر حکومت کرنے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ اپنے آپ کو ملک گیر پارٹی کہلاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ قومیں، ہماری یہ عوام اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہمارا پانی، ہمارا گیس، ہماری بجلی، ہماری دیگر بنیادی سہولیات ہمیں اس سندھ حکومت نے چند ٹکوں کے لیے ہمارے حقوق ہم پر ہی دگنا قیمتوں میں فروخت کیے ہیں۔ ان تمام تر سہولیات میں سب سے پہلے پانی، جو ڈی سی ڈپٹی کمشنر، جو ایم ڈی واٹر بورڈ کے نام سے 2 مسلح ٹھیکیدار حکومت نے ہم پر مسلط کیے ہیں، جو حکومت کے نمائندہ ٹھیکیدار ہیں، ہمارا پانی ہم پر بیچ کر اس کی آدھی قیمتیں حکومت کو پے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ گیس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیں ملنے والی گیس، اور بالخصوص کراچی شہر کے اندر ہماری گیس جو ہمیں چند روپے یونٹوں میں ملا کرتی تھی، آج عدنان نامی جی ایم جو ہم پر مسلط ہے، جس نے کراچی کی گیس بند کی ہوئی ہے، بالخصوص اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں پچھلے 6 سے 7 مہینوں سے گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے بجلی
جو ہمیں 3 روپے یونٹ ملا کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی نے، جس کا ٹھیکہ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کا ہے، جس نے اپنا نمائندہ ٹھیکیدار جو چند سال قبل بابو مرزا جو پی پی رہنما تھا، وہ ہم پر مسلط تھا، جس نے ہمارا خون پسینہ چوسا اور ہمارے بچوں کی روزی ہم سے چھینی، ہمارے بچوں کے نوالے چھینے، اور ہمیں وہ بجلی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کیا۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں، اگر اس کالونی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر اگر آپ کو نہ ملنے والی چیز ہے تو وہ آپ کے بنیادی سہولیات اور بنیادی حق ہے جو آپ کو نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دن رات، دوپہر شام، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، آپ گھر پہ ہیں، آپ باہر ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیز آپ کو میسر کی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے منشیات۔ آپ کے اس علاقہ، ہمارے اس شہر قائد کے اندر، بالخصوص اورنگی ٹاؤن کے علاقہ فقیر کالونی میں 24 گھنٹے ملنے والی چیز ہے تو وہ منشیات ہے، کیونکہ یہاں کے منتخب سلیکٹ کردہ ادارے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے سلیکٹ کردہ ادارے اور ڈپارٹمنٹ کے سلیکٹ کردہ ایک ایس ایچ او جو علاقے کا بادشاہ کہلاتا ہے، شاید اگر میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، کسی ناجائز مقدمات کے بنا پر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے جانا پڑے، شاید مجھے کسی چوک چوراہے پر نامعلوم افراد کی گولی کا نشانہ بننا پڑے، شاید مجھے زندگی بھر کال کوٹریوں کے پیچھے زندگی گزارنی پڑے، شاید مجھے غائب کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایس ایچ او ایک بادشاہ کہلاتا ہے۔ ہاں، 2 پولیس اہلکار اور 1 ASI یا 1 ہیڈ کانسٹیبل، 3 افراد اس پورے شہر کو کورونا وائرس کے نام پر بند کروانا چاہیں تو کروا لیتے ہیں، لیکن یہاں جگہ جگہ، گھر گھر، گلی گلی بکنے والی منشیات اور کرسٹال، پاؤڈر، افہیم، شراب، جوئے کے اڈے، جو تھانے میں 200 کے لگ بھگ کی نفری ہونے کے باوجود پھر بھی بند نہیں کروا سکے۔ اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ یہ قانون کون توڑ رہا ہے؟ یہ پرامن محب وطن پاکستانی یا کسی ادارے کے سلیکٹ کردہ ایس ایچ او؟ اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہنا جرم نہ سمجھیں، اور اگر ہم یوں یہ کہہ لیں، اگر یہ ایس ایچ او اتنے ہی ایماندار ہیں، اور اگر یہ ایس ایچ او محب وطن ہیں، اور اگر یہ ایس ایچ او قانون کے رکھوالے ہیں، ان کی موجودگی میں اس شہر کے اندر، اس کالونی کے اندر، ان کی حدود میں ایک مکھی بھی نہیں مر سکتی۔ اگر یہ اپنے اختیار کو سر انجام لائیں، اگر نہ کرنا چاہیں، تو یہ سب کچھ ان کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ میں اپنے اس بیانیے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔